اور دوسرا ملک صاحب، یہ ملاقاتوں کا سلسلہ کب تک اسی طرح بند رہے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ نارملائز ہو جائے گا، یا اس میں کیا امر مانے ہیں اب لیٹسٹ؟ دیکھیں، ملاقاتیں جو ہیں ماورائے آئین یا قانون تو نہیں کروائی جا سکتی، یا کسی کی خواہش پہ تو نہیں کروائی جا سکتی، یا کسی کی تھریٹ پہ تو نہیں کروائی جا سکتی۔ بات یہ ہے کہ ملاقات کا ایک واحد رستہ ہے، جو کہ میں مفت مشورہ جو ہے، مفید مشورہ سمجھ لیں، پی ٹی آئی کے دوستوں کو یا ان کے وکلاء کو، یا اسی طرح ان کی بہنوں کو، ان کی فیملی کے ممبرز کو جو میں نے دیا، اور میں پچھلے 1-2 دن سے یہ مشورہ ان کو دے رہا ہوں کہ آپ جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھی بیان حلفی جمع کرائیں، اور ساتھ ساتھ عدالت میں بھی بیان حلفی جمع کرائیں، جس عدالت کی آرڈر کی وائلیشن آپ خود کرتے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے انڈرٹیک کیا، ان کے سیکرٹری جنرل نے، سلمان حکم رائے صاحب نے انہوں نے کہا جی میڈیا سے احاطہ اڈیالہ یا اڈیالہ کے ارد گرد جو ہے ہم کوئی میڈیا ٹاک نہیں کریں گے، کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں کریں گے، کوئی جو ہے سیکیورٹی سچویشن نہیں بنائیں گے۔ آپ دیکھیں متواتر طور پہ پچھلے کتنی دفعہ جب بھی منگل ہوتا ہے، جب بھی جمعرات ہوتا ہے، وہاں پہ دھرنے کی ایک فضا ہوتی ہے، جیرن ہو چکی ہے وہاں کے رہائشیوں کی زندگی، نہ وہ کام کر سکتے ہیں، نہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ اپنے تو فریڈم آف ایکسپریشن کی ان کو بالکل بہت زیادہ جو ہے وہ ایک فکر ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی فریڈم آف موومنٹ کی اگر بات کی جائے تو کیا دنگل کے، کیا اڈیالہ کے، کیا جو ہے گورکھپور کے جو لوگ ہیں، کیونکہ میرا تو حلقہ بھی بالکل اس میں اوور لیپنگ ہے اور انکلوڈ ہوتا ہے، تو بالکل میں تو کہتا ہوں کہ ان کی زندگی جیرن بنا دی ہے۔ ان کی فریڈم آف موومنٹ کے بارے میں ان کو بالکل کوئی خیال نہیں ہے۔ ایک رستہ یہی واحد رہ گیا ہے، فیملی کے لوگ یہ دیں، ان کی عدالت میں بھی دیں، سپرنٹینڈنٹ کو بھی دیں، اور بیان حلفی میں واضح طور پہ لکھیں کہ عدالت کے آرڈر کے مطابق ہم اور قانون کے مطابق ہم وہاں پہ کوئی میڈیا گفتگو نہیں کریں گے، میڈیا کے ساتھ کوئی جو ہے نیریٹو بلڈنگ نہیں کریں گے، کوئی سیاسی ملاقات نہیں ہوگی، اور سیاست کے جو معاملات جن سے ممانعت ہے رول 265 کے تحت، اس پہ بالکل بات چیت نہیں ہوگی۔ فیملی والے جائیں، اپنے گھر کی بات کریں، اپنے جو ذاتی معاملات ہیں وہ ڈسکس کریں۔ وہاں پہ جا کے دیکھیں نا، 2019 کا سپریم کورٹ کا ایک آرڈر موجود ہے، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا واضح طور پہ مثال جو میاں محمد نواز شریف، کیونکہ عمران خان صاحب اس میں خود کہتے تھے کہ بھئی جیل میں اگر کوئی ملزم ہے یا مجرم ہے، وہ کس طرح پارٹی کے فیصلے کر سکتا ہے، تو یہی اطلاق ان پہ خود بھی ہوتا ہے۔ اب جب اپنے پہ آن بنی ہے تو پھر ان کو وہ فیصلے قبول نہیں، اور جو اپنی ملاقاتیں ہیں وہ بالکل سیاسی طور پہ پھر وہاں سے ایک نیریٹو بلڈنگ، اور جس طرح کا زہر اداروں کے خلاف، ملک کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے، اس سے 525 ٹویٹس میں فہد صاحب ملک پاکستان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 525 ٹویٹس میں ملک کے خلاف ہی زہر ہی اگلا گیا ہے ہر اس ٹویٹ میں، اور ایک سے بڑھ کے ایک وہ ٹویٹ ہے جو ملک کے خلاف، اور ملک کے جو دشمن، پاکستان کے جو دشمن ہیں، ان کو فوقیت دی جاتی ہے، ان کو ترجیح دی جاتی ہے، ان کی طرز پہ جو ہے بیانات آتے ہیں، اور انہی کی ہی سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ ملک صاحب، آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے جو بھی مل کر آئے وہ سیاسی بات کرے، اداروں پہ حملہ نہ کرے یا ہٹ نہ کسی کو پرسنل کرے، بیسیکلی یہ مدعا ہے۔ سیاسی گفتگو کر لیں، بات کریں، ڈسکشن مدعا ہے کہ سیاسی بات نہ کریں، کیونکہ اس کی ممانعت ہے۔ قانون جس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے تو ہم ماورائے آئین یا قانون کسی کو اس چیز کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ سیاسی گفتگو نہ کریں، وہاں سے جو جھوٹا بیانیہ گڑھا جاتا ہے وہ مت بنائیں، وہاں سے جو زہر اگلا جاتا ہے پھر اپنی ٹویٹس کے تھرو یا بیانات کے تھرو، اداروں کے خلاف بھی، سربراہان کے خلاف بھی، ملک کے خلاف بھی، کیونکہ یہ آج سے پہلے شاید آپ کے پروگرام میں یا آپ سے کسی نے یہ بات نہیں کی ہوگی، یا آپ نے یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ ملک کو کتنا نقصان یہ دے رہے ہیں یا پہنچا رہے ہیں۔ ملک کے خلاف بھی دیکھیں نا کیسی کیسی باتیں کی جاتی ہیں، وہ ساری ٹویٹس نکال کے دیکھیں، 525 ٹویٹس میں ہے کیا اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ الٹا پاکستان کے دشمنوں کی جو لائن ٹو کرنے والی جس طرح کی ان کا طرز ہے، اسی طرح ان ٹویٹس میں بھی وہی تمام تر مواد پایا جاتا ہے۔ اچھا ملک صاحب، اجتناب کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ڈیٹیل میں بیسیکلی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اس کے قائد ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہیں، سابق خاتون اول بھی اڈیالہ جیل میں ہیں، باقی لوگ بھی ہیں ادھر، آج ادھر لاہور میں بھی بہت سارے لوگوں کو سزائیں ہو گئیں۔ میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ وہاں جو بھی لوگ جائیں
وہ واپس جب آئیں تو ڈسکشن پھر کیا کریں, وہ بیوٹیفل مائنڈ کی ڈسکشن کریں, وہ انگلش بڑی اچھی مووی ہے, ان بروکن ایک بڑی کلاسک مووی ہے, ٹرائے فلم گلیڈیٹر کی باتیں کریں, سیاست کی بات کریں گے. میاں نواز شریف صاحب سے زبیر صاحب کل کہہ رہے تھے, آپ کے بیان کے رد عمل میں انہوں نے بتایا کہ 600 جو ہیں وہ ملاقاتیں مہینے میں ہوتی تھی اور 3-3 گھنٹے کی پریس ٹاک کرنے کی اجازت ہوتی تھی, کوئی روک ٹوک نہیں تھی. یہ بیان ہے ان کا, آپ اس سے کنٹراڈکٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ بیسیکلی سیاسی اگر بات کریں, اداروں پہ حملہ تو کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن سیاسی بات, نارمل بات, سیاسی انٹرکورس کی بات, وہ تو بندہ لوگ کرتے ہیں. سیاسی لوگ جب سیاستدانوں سے ملتے ہیں یا اپنے قائد سے کوئی ملے تو. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں اڈیالہ جایا کرتا تھا یا میں جب کوٹ لکھپت جایا کرتا تھا میاں صاحب سے ملنے, اور پھر سی ایم صاحبہ سے جب وہ پابند سلاسل تھے وہاں پہ ان سے ملنے, تو بالکل ممانعت تھی. ہم صرف ان سے جا کے ان کا حال احوال, ان کی خیریت دریافت کرتے تھے. کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوتی تھی, کوئی سیاسی گپ شپ نہیں ہوتی تھی, اور کوئی سیاسی معاملات پہ کسی قسم کی ڈسکشن نہیں ہوتی تھی, نہ پارٹی کی کوئی ڈائریکشن وہ دیتے تھے. یہ تو دیکھیں نا 2019 کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب تو اتنا اس کو بتاتے تھے, اس کی مثالیں دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پارٹی کا صدر جو ہے وہ کیسے ٹکٹ سائن کر سکتا ہے, وہ تو جیل میں ہے, سزا یافتہ ہے, وہ کوئی پارٹی کا فیصلہ نہیں لے سکتا. ان کی پارٹی کے چیئرمین بھی موجود ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, اور سیکرٹری جنرل بھی سلمان اکرم رائے صاحب موجود ہیں. تو پھر دیکھیں نا, جو قانون آپ پہ اطلاق ہو, جو آپ دوسروں پہ اطلاق جس کا دیکھنا پسند کریں, تو وہ پھر جب آپ پہ اطلاق ہو تو پھر آپ کو وہ پسند نہ آئے. یہ دوہرا معیار بھی نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں پہ آپ نے بات کی زبیر صاحب کی, تو بالکل آپ ان سے پوچھ لیں, ہم لوگ بالکل جایا کرتے تھے, ملاقات ہوتی تھی, اور فیملی کی بھی ہوتی تھی, جو ان کے رفقاء ہیں ان کی بھی ہوتی تھی, وکلاء کی بھی ہوتی تھی. اس میں سیاسی گفتگو یا سیاسی بیان بازی نہیں ہوتی تھی. وہ تو دیکھیں نا, انہوں نے تو کہا جب بھی ان سے سیاسی حوالے سے بھی کوئی صحافی بھی جا کے ملتے تھے تو بات کرتے تھے, تو وہ یہی کہتے تھے میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. تو یہ انصاف تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ جو سمجھ آئی آپ کی بات سننے کے بعد, سیاسی بیان بازی وہاں سے تھی. بالکل بات پوری کر لیں. جی بالکل کمپلیٹ ہو چکی ہے. اچھا, مجھے آپ کی بات سن کے ملک صاحب جو سمجھ آئی کہ وہ آپ نے ایک ڈائری بنا رکھی ہے, اس ڈائری میں سارے بدلے لکھے ہوئے ہیں کہ کون کون سے بدلے لینے ہیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں آپ پر جو قید و بند تھی اس کی بیسک وجہ کیا تھی, اور وہ لوگ تو اب ٹرائل بھگت رہے ہیں. جی بالکل, الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ کا انصاف بھی یہی ہے, اور انصاف کے تقاضے بھی یہی ہیں کہ جو جس طرح کی زیادتی کرے گا وہ اس دنیا میں ہی بھگت کے جائے گا. اور ایک دیکھیں انسان کا جو کال ہے, اس کے بعد جو ایک اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے, جو بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات انصاف جو ہے وہ جب کرتی ہے تو وہ پھر سب کو نظر بھی آتا ہے. اور میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اس میں نہ تو ہمارے پاس کوئی ڈائری ہے, نہ ہمارے پاس کوئی لسٹ ہے, اور ہم کسی قسم کی انتقامی سیاست میں, نہ ہمارے پارٹی کے قائدین اور نہ ہی ہماری سیاسی جماعت یا ہم لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں, اور نہ ہی اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں. ہم نے بالکل, میاں صاحب نے, ہمارے قائد نے اس ٹائم کہا کہ میں نے اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑا ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا خوب انصاف بھی کیا ہے. اسی دنیا میں وہ تمام تر لوگوں کے سامنے وہ چیزیں ہیں, جو زیادتیاں, جو ظلم کسی پہ کیے, تو وہ آج وہ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انصاف جو ہے وہ بالکل واضح طور پہ سب نے دیکھا. مرزا صاحب, آخری بات جو مجھے سمجھنا ہے, جو رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس پر بات کر چکے ہیں, بیسیکلی جو عمران اسماعیل صاحب ہیں, فواد چودھری صاحب, محمود مولوی صاحب, یہ سارے لوگ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب اگر باہر آ جاتے ہیں تو بات پھر آگے بڑھے. پھر انہیں ان لوگوں میں سے جو باقی 5 ہیں جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں, جو بڑی پرسنالٹیز ہیں تحریک انصاف کی, ان میں سے بھی 2 لوگ یا 3 لوگ ساتھ چاہیے تھے, لیکن انہیں سزائیں بھی آج ہو گئیں. تو پھر بات آگے بڑھے, پھر معاملات اگلی طرف جائیں. تو گورنمنٹ کے اینڈ پر کہاں کہاں یہ لوگ مل چکے ہیں, کیا کیا ڈسکشن ہو چکا ہے, کیونکہ جتنی پاورفل گورنمنٹ ہے وہی فیسیلیٹیٹ ان لوگوں کو کر سکتی ہے اور آگے لے کے جا سکتی ہے. دیکھیں بالکل کوششیں تو ان کی پارٹی کے سابقہ لوگ جو ہیں ان کی طرف سے تو بالکل کی جا رہی ہیں. میں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پارلیمنٹ کی راداریوں میں جو سٹنگ ممبرز ہیں, ایم این ایز اور سینیٹرز, وہ ہمارے پاس آ کے ہماری کابینہ کے ممبرز کے پاس بھی آتے ہیں, ہماری پارٹی کے لوگوں کے پاس بھی آتے ہیں, اور دست بستہ جو ہے وہ اس چیز کی گزارش بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنی سیاست تو خان صاحب نے کہیں کی چھوڑی نہیں, اور بند گلی میں لے گئے, ہماری سیاستوں کو بھی بند گلی میں لے کے جا رہے ہیں, تو خدا را کوئی رستہ نکالیں, کوئی بات چیت کا جو سلسلہ ہے وہ
باب کھلنا چاہیے اور یہ تمام تر ایک بہتری کی طرف تمام تر معاملہ جانا چاہیے. میں تو علن اعلان کہہ رہا ہوں, میں نے نام کسی کا نہیں لیا, لیکن بات یہ ہے کہ کئی سٹنگ ممبرز ہیں وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور یہی ان کی گزارش ہوتی ہے. تو ہم اسی لیے, کیونکہ اس میں سین لوگ تو ہیں جو سابقہ ان کی اراکین ہیں پارٹی کے یا اس سے تعلق رکھتے ہیں, وہ بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ ٹیمپریچرز نیچے آنے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بالکل جس قسم کی گفتگو, جس قسم کی زبان کا استعمال آپ کر رہے ہیں, جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں, اس میں مزید تلخیاں بڑھ رہی ہیں. ہماری تو کوشش مذاکرات کی ہے, اور ہم یہی بات ان کو بارہا دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جو حل ہوگا تمام تر اس چیز کا, وہ ڈائلاگ ہے, وہ ڈسکورس ہے, وہ بات چیت ہے. آپ کو کبھی نہ کبھی تو بیٹھنا پڑے گا, اور یہ تمام تر معاملے اس میز پہ بیٹھ کے حل ہوں گے, جس میں الیکشن ریفارمز بھی ہوں گے, جس میں دیگر چیزیں ہوں گی, جو کہ آپ بیٹھ کے یہ تمام تر معاملہ ایک بڑے احسن طریقے کے ساتھ جو ہے یہ حل طلب ہو سکتے ہیں. لیکن جمہوری رویے, جمہوری ویلیوز, یہ دیگر جمہوری جو تقاضے ہیں, ان کو اگر ملوز خاطر رکھیں تو اس جماعت میں تو رتی برابر بھی جمہوریت نام کی چیز نہیں ہے. کیونکہ یہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں جن کا نہ کوئی سیاست میں رول ہے, نہ کوئی کردار ہے, اور وہ بھی ان کو کہہ چکے ہیں کہ آپ خدارہ آپس میں بیٹھیں, ہمیں کیوں بار بار جو ہے آپ گھسیٹ کے لے آتے ہیں اس تمام تر ایشو کے اوپر یا ان تمام تر معاملات کے اوپر. تو اب تو مینڈیٹ بھی دے دیا ہے اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر صاحب کو. تو بالکل اسپیکر نے تو آخری دفعہ جو آفر کی, اسپیکر کی آفر تھی, تو اسپیکر دفتر سے رابطہ کریں, بالکل کہیں جی کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, بیٹھنا چاہتے ہیں, معاملات جو ہیں وہ حل طلب ہوں, بہتری کی طرف جائیں. اس سے تو دیکھیں نا کس کو نقصان ہے. نقصان تو پاکستان کا یہ کرنا چاہ رہے ہیں. جب وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان کے استحکام کی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں میثاق استحکام میں پاکستان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, تو لیکن یہ پارٹی کی جو روش ہے, جو رویے ہیں, وہ اسی طرح ہیں آپ کے سامنے.